ناظرین، آپ کا میزبان عرفان الحق لندن سے آپ سے مخاطب ہے۔ پاکستانی سیاست میں اس وقت ایک کتاب جو ابھی مارکیٹ میں آئی نہیں، ابھی اس کا مسودہ سامنے نہیں آیا، ابھی چھپی نہیں، اور اس کو لے کر ایک بنچال جو ہے وہ بپا ہے۔ ہر چینل پہ، ہر چائے کے ڈھابے پہ، ہر جگہ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے، اور وہ ہے ریحام خان جو سابقہ اہلیہ ہیں عمران خان کی، ان کی آنے والی کتاب۔ اس والے سے آج کا یہ لائیو اسپیشل خصوصی لائیو ہے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کتاب کی رائٹر، جو کتاب ابھی آئی نہیں ہے، جو آنے والی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کتاب میں کیا ایسی کوئی چیز ہے، کیا اس میں ایسی باتیں ہیں جن نے مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی ایک جو ہے وہ ایسا ہنگامہ بپا کر دیا ہے کہ ہر لوگ جو ہیں ورطہ حیرت مبتلا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحام خان صاحبہ، ان سے بات کرتے ہیں۔ ریحام خان صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ڈیلی پاکستان پہ اس وقت لائیو ہیں، بہت زیادہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھیں گے، دیکھتے رہیں گے۔ پاکستانی سیاست میں آپ کی کتاب کو لے کے ایک پنچال بپا ہے، جو ابھی کتاب آئی ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، کیا چیز لکھ دیا اس میں آپ نے؟ یہ بس پاکستانیوں کی محبت ہے کہ جب کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تبھی اتنی توجہ دے دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ اس قسم کے لوگ ہیں جن کی بڑے ہائی سٹیکس ہیں الیکشن سے جڑے ہوئے، اور ظاہر ہے اس الیکشن میں انہوں نے اپنا مطلب زندگی کا، میرا خیال ہے ان کا یہ آخری موقع سمجھا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے لوگ ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے ہیں، تو ان کو کتاب کو روکنے کی کوششیں، میری آواز کو دبانے کی کوششیں، ہر قسم کے حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میری ان کی گھبراہٹ جائز ہے؟ نہیں، ان کے پاس کچھ چھپانے کو ہوگا تو گھبراہٹ ہو رہی ہوگی نا۔ دیکھیے، اگر میری آپ ای میل اٹھا کے اگر پبلک کر دیں گے تو مجھے تو میرے پاس تو کچھ چھپانے والی بات ہی نہیں ہے۔ جیسے میری یہ جو تصاویر چلاتے ہیں، تو میں تو ٹی وی پہ کام کیا ہے، میرے پاس میری جو آپ باتیں چلاتے ہیں وہ تو میں نے کھلے عام ٹیلی ویژن پہ کیا ہے، کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے۔ تو گھبراتا وہی ہے جس کی کوئی ایسے راز ہوں جو وہ چاہتے نہ ہوں کہ باہر آئیں سرلی، تو وہ تو اپنی گھبراہٹ کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ بھی زیادہ، اب میرا خیال ہے انٹرسٹ سے، مجھ پہ بڑا پریشر ہے کہ ریلیز کریں اور فوراً ریلیز کریں۔ میں ہر طرف سے مجھے میسیجز آ رہے ہیں کہ جی جلدی جلدی ریلیز کریں، اب بس کر ہی دیں، لیکن ظاہر ہے میں نے اپنے طریقے سے کرنی ہے، اپنا جتنا بھی وقت لگے گا سو لگے گا۔ میں کسی کے پریشر میں تو نہیں، نہ جلد بازی کر سکتی ہوں، نہ ڈیلے کر سکتی ہوں، وہ ہمارا اپنا حصہ ہے۔ نہیں، وہی کوشچن پھر وہی ہے کہ کتاب ابھی آئی نہیں ہے مارکیٹ میں، اب یہ سوچیں کہ کتاب نہیں آئی ہے تو یہ حال ہے، آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو بس اب سوچیں اگر کتاب نہیں آئی ہے، ابھی انہوں نے جو ای میل میرا پبلک کر دیا ہے، اور یہ جو انہوں نے ایک نوٹس چلا رہے ہیں اس کے اوپر بھی، مطلب یہ چیزیں پبلک نہیں ہونی چاہیے، ظاہر ہے میرے لیے ایک سیکیورٹی رسک ہے۔ وہ ای میلز پہ بہت سے لوگ سپورٹ کے بھی ای میلز کر رہے ہیں، امریکہ سے، دبئی سے انویٹیشنز آ رہی ہیں، ملتان سے بھی انویٹیشن آئی کہ جی رونمائی کریں، تو بہت سی لوگوں کی محبت دعائیں بھی آ رہی ہیں، لیکن ان کے جو پیڈ اکاؤنٹس ہیں وہ ایک ہی اکاؤنٹ سے بہت سی ای میلز کو 10-12 ای میلز، یعنی کہ یہ ان کا طریقہ یہ ہے، ان کا طریقہ سیاست کرنے کا، ان کا طریقہ حریف سے مقابلہ کرنے کا گالی ہے۔ تو اگر آپ میں ای میل، اگر آج اب لیپ ٹاپ ہوتا تو آپ دیکھتے تو وہ یہ گالیاں بھیج رہے ہیں، ایز اف گالیاں دینے سے، دیکھیے وہ اور لوگ ہوں گے جو گالیاں دینے سے ڈر جاتے ہوں گے، وہ اور لوگ ہوں گے جو جن کی کردار کشی کرنے سے وہ ڈر جاتے ہوں گے، اور یہ وجہ ہے کہ آج تک کوئی بول نہیں سکا، کیونکہ جب کوئی بولتا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ کیا ان کا حال ہے، چپ کرا دی جاتا ہے۔ عائشہ گلالے کو چپ کرا دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال جتنی، یہ آپ کے لیے تو یہ اچھی ثابت ہو گئی، آپ کی ایک تو کتاب کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو گیا، لوگ، ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ آپ کتاب لکھ رہی ہیں، تو جتنا بھی یہ تھریڈس آ رہے ہیں، جو چیزیں ہو رہی ہیں، آپ ذہنی طور پہ مطمئن ہیں اور ریڈی ہیں کتاب کو مارکیٹ میں لانے کے لیے؟ دیکھیں، بات سمپل سی یہ ہے کہ گھبراتا انسان وہ ہے جو کہ غلط راستے پہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گھبراتا انسان وہ ہے جو کہ کسی مقصد کے لیے جڑا ہوتا ہے، مٹیریل چیز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس لیے گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ ایک پرائم منسٹریل پوسٹ کے ساتھ ڈیسپریشن کے ساتھ جڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا کوئی
ایسا ایجنڈا نہیں ہے جو کہ آپ کچھ کریں گے تو وہ ڈیمیج ہو جائے گا. جیسے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ کا امیج خراب کر دیں گے, آپ کی آنے والا کریئر ڈیمیج کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. وہ مٹیریل چیز سے جب آپ جڑے ہوتے ہیں تب آپ کو فائدے نقصان کی غم ہوتا ہے. ہمیں صرف سچ سے غرض ہے, ہمیں صرف سچ سے غرض ہے. میری نیت صحیح ہے, میں صحیح کام کر رہی ہوں, اپنے لیے نہیں کر رہی, کوئی میرا کوئی پرائیویٹ انٹرسٹ اس میں نہیں ہے, کوئی میرا کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہیں ہے, نہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ کتاب لکھیں, نہ میں کسی کو ڈیمیج کرنے کے لیے, بلکہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کتاب لکھ رہی ہوں, سب لوگوں کی اصلاح کے لیے کتاب لکھ رہی ہوں کہ ذہن کھول کے لوگ سوچیں. آپ جب پڑھیں گے, اور اگر دیکھیں ان کا تو یہ پولیٹیکل موٹیو ہے تو ان کی تو سمجھ آتی ہے وہ کیا کریں گے, ان کا تو ظاہر ہے اپنے پتہ ہی ہے کہ کرتوت کیا ہے. آپ نے کہا کہ اصلاحی کتاب ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, تو کس کے لیے زیادہ اصلاح ہے؟ نوجوانوں کے لیے اصلاح ہے, میچور عمر کے لوگوں کے لیے اصلاح ہے, کس کے لیے اصلاح ہے اس کتاب میں؟ دیکھیے یہ اصلاح ہے سب سے پہلے والدین کے لیے. میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے, میں نے آپ کو اس میں اگزامپلس دیے ہیں, میں نے والدین کے رشتے کی بات کی ہے. والدین کے لیے اس میں بہت اصلاح ہے, اس میں نوجوان لڑکوں کے لیے اصلاح ہے, اس میں ظاہر ہے اپنی میری ایک زندگی کی مثال ہے تو خواتین کے لیے بہت اس میں میسج ہے, اس میں پریکٹیکل ایڈوائس ہے کہ کیسے جابس کریں, کیسے سچویشنز کے ساتھ ڈیل کریں, پرسنل ریلیشن شپس میں کیسے ڈیل کریں. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ, آپ اگر اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ سیلف ہیلپ بک ہے کہ آپ ایک سچویشن میں ہیں تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کیونکہ لوگ کہتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں اکثر کہ آپ نے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے, میں نے کتاب جب لکھی تو ایک یہاں کی ایک خاتون ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیا کیسے کیا, ہاؤ ڈیڈ یو ڈو اٹ. تو میں نے اس کی وہ انسپریشن لے کے کہ ہمیں بتاؤ تم نے کیسے سروائیو کیا اور کیسے یہ آپ یہاں تک پہنچی. تو ظاہر لوگ جاننا چاہتے ہیں, تو اصلاح کے علاوہ پریکٹیکل ایڈوائس ہے, اور اپنی غلطیاں بھی میں نے بتائی کہ میں نے اس وقت یہ کیا تو نقصان اٹھایا, اس وقت یہ کیا تو کیا ہوا. اور وہ لوگ جو کہ خوشی کی تلاش میں ہیں, وہ لوگ جو کہ کسی اطمینان کی خواہش مند ہیں, اور وہ لوگ جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں, غلط راستے پہ چل جاتے ہیں یا ناخوش ہیں اپنی زندگی سے, ان کے لیے بہت زیادہ اس میں کلیئر میسج ہے. اور وہ میں نے بڑی آپ کو اسپیسیفک ایگزامپلز دیے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں, کیونکہ یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل کچھ وقت گزارے ہیں. کچھ آپ کو پتہ ہے مشکل وقت, کچھ ایسے وقت ہے جو آپ کو نہیں پتہ, ان کے بارے میں بھی بات کی ہے میں نے. تو میرا خیال ہے ہسبینڈس کے لیے بھی, بیٹوں کے لیے بھی, باپ کے لیے بھی, بیٹیوں کے لیے بھی, ہر ایک کے لیے اس میں ہے. کیونکہ دیکھیں میں بیٹی پہلے, اس کے بعد خالہ, اس کے بعد ماں, اس کے بعد جرنلسٹ, اس کے بعد ایک سیاسی پارٹی کی انسائٹ, اس کے بعد ایک سوشل ایکٹیوسٹ, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ بھی کہ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح میرے اوپر دباؤ ہے اور خاموش کیا گیا ہے. تو وارئر بھی تو میں ہوں, میں لڑ بھی تو رہی ہوں, تو اس کے بھی بتا رہے. دو تین رہنما ہیں ایک پی ٹی آئی کے جی, جو بہت زیادہ ایکسٹرا ریئیکشن جن کی طرف سے آ رہا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ رہنما ہے, ویسے تو رہنما نہیں چلیں, کیونکہ ایک سیاسی جماعت ہے, ان کے فالوور بھی ہوں گے ڈیفینیٹلی, ان کے ووٹرز بھی سپورٹرز بھی ہوں گے, ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کرتے کہ وہ کیا ہیں, لیکن ان کی طرف سے بہت زیادہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کہہ لے کہ ریئیکشن آیا ہے, ایک دم سے آیا. حالانکہ وہ کتاب ابھی تک آپ نے, ابھی آپ اس کو ڈسون کر رہی ہیں, جہاں تک میں نے سنا ہے, آپ تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ واقعی وہ مسودہ جو ہے وہ آپ کی کتاب کے کانٹیکٹس ہیں جو وہ بھیج رہے ہیں. مسودہ میرے پاس تو نہیں ہے, وہ تو ان بچوں کے پاس ہے, تو میں کیسے اون کر دوں جب مجھے پتہ ہی ہے کہ کون سا مسودہ. ان کی طرف سے کیا سمجھتی ہیں کہ کیوں اتنا زیادہ ریئیکشن دیا, اور وہ یہ بھی وہ سنا ہے کہ وہ کورٹ نوٹس میں یہ بھی ہے کہ اگر یہ چھپ کی کتاب تو ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, تو کیوں کیا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے وہ یہ الیکشن جیتنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی کو پرائم منسٹریل پوزیشن ملے, تو ظاہر ہے انہوں نے مجھے کوئی دعائیں یا کوئی گلاب یا کوئی تھینک یو کارڈ تو نہیں بھیجنے. میں ان سے یہ تو توقع نہیں کر رہی کہ وہ آ کے میرے پاؤں میں بیٹھیں اور معافی مانگے کہ یا کہیں کہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری آنکھیں کھول دی. تو یہ تو ایک نیچرل رویہ ہے, یہ تو اس میں کوئی گھبرانے کی یا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی آپ کے اوپر ایک حملہ آور ہے,
پورے ہتھیاروں کے ساتھ آپ کی کردار کشی، آپ کے مختلف 4 سال سے تصاویر نہیں وہ رک گیا تھا، پھر دوبارہ نہیں شروع ہو آپ کا گیا. خیال ہے کہ رک گیا تھا؟ دوسری پارٹی جو ان کی مخالف پارٹی ہے ان کی طرف سے آپ کو کوئی شاباشی بھی ہے یا کسی لیڈر کا فون آیا کہ ٹھیک ہے زبردست ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ کاش کہ یہ 100,000 پاؤنڈز مجھے دکھائی دیں جو شہباز شریف صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں. دیکھیں ان کا ریزن ہے کہ وہ کیوں، اینڈ میں اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں، یہ بات سمجھنے والی ہے. دیکھیں ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ میں جس گھر میں رہی ہوں وہ تو مجھے پہچان نہیں سکے، لیکن جو غیر ہے جو کبھی میری جن سے کہیں ہماری مطلب ہمارے اوپر ہی نہ برس پڑے، لوگ پہچانتے ہیں، لوگ مردم شناس ہوتے ہیں. میں نہیں اور پاکستان تحریک انصاف نہیں رہی، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہیں، ایسی بہت سی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ میں جب اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہوں تو آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. تو وہ تو مجھ سے کبھی ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی، ان کا اعتماد ہے، وہ بلیو کرتے ہیں. اسی طرح جس کے طرف آپ کا اشارہ ہے کھلے ہم بات کریں، پی ایم ایل این کی طرف آپ بات کریں، ان کی طرف سے کوئی شاباشی نہیں ملی، گلا آیا ہے. بلکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایک لڑکا ہے جو کہ ہمارے ہزارہ سے ہے، تو انہوں نے کہا کہ میم یہ غضب خدا کا کہ ہماری پارٹی نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہوئی، تو کہہ رہے ہیں کہ لفافہ ہمارا ہے، ہمیں تو بھیج دیں. میں نے کہا میں نے تو ان کو بھی نہیں بھیجی، تو آپ کو کیسے بھیجوں؟ ای میلز کا آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، ان کا دعویٰ ہے انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے جو لیڈر ہیں احسن اقبال صاحب، ان کی ای میل کنورسیشن ہوئی آپ کے ساتھ، انہوں نے آپ سے رابطہ کی، انہوں نے مرجم سے آپ کی ملاقات بھی کروائی اور یہ کتاب کے ساری حوالے سے. تو جو کنورسیشن ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے ای میل اکاؤنٹ جو ہے، کل بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی، لیپ ٹاپ کھول کے میں نے آپ کو دکھایا کہ ای میل اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹ ہے، یعنی احسن اقبال صاحب کا اکاؤنٹ نہیں ہے. تو اگر ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یعنی انہوں نے ای میل نہیں کی. اگر انہوں نے ای میل نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ مریم نواز کے ساتھ کیسے ملاقات کروا سکتے تھے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ریحام خان کے پاس ان کا کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو جینوئن اکاؤنٹ سے بات چیت ہو رہی ہوتی. تو احسن اقبال صاحب کے ساتھ میری ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ملاقات نہیں کی اور کسی اور پی ایم ایل لیڈر کے ساتھ بھی ملاقات نہیں کروائی، یعنی کہ شہباز شریف یا ان کے بیگم کلثوم نواز یہاں پہ ایڈمٹ ہیں، آپ بھی یہاں پہ ہیں، آپ ان کی میں بہت ایکچولی اس بات پہ شرمندہ ہوں. میں سچی بات بتاؤں کیونکہ ہماری پرورش ایسی نہیں ہوئی. اس دن حسین حقانی صاحب ہمیں لندن میں نظر آئے ہیں، اسٹور میں نظر آئے. میں نے ان سے بات کی کیوں نہ کروں. اور آج کل پرسوں آپ نے مجھے دکھایا آسما شیرازی صاحبہ آئی ہوئی ہیں. میں نے آپ سے خود کہا کہ اچھا آپ لوگ افطاری پہ اکیلے ایسا ہی ہوا. میں نے کہا جی آسما شیرازی آئی ہوئی ہیں، ملاقات کرائیں، کیونکہ میرے پاس نمبر نہیں تھا. اب کلثوم نواز شریف بہت بیمار ہے، اور دیکھیں اگر مولانا صاحب بیمار ہوتے ہیں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں یا کوئی میرا ان سے غرض ہو. چاہیے تو ہمیں یہ ہے کہ ہم واقعی پوچھیں، حال پوچھیں، مطلب انسانی اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے. اور میں نے نہیں پوچھا. ایکچولی ایسا ہوا ہے کہ میں کتنے عرصے سے لندن میں ہوں اور چونکہ میرا کوئی ایسا لنک یا رابطہ نہیں ہو پایا، لیکن آئی ایم آبویسلی دیکھیے میری والدہ کا لاسٹ ایئر انتقال ہوا ہے اور مجھے سب سے پہلے مریم نواز شریف صاحبہ کا فون آیا. ہم سب کے لیے مائیں بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. مریم نواز شریف کو تو کلثوم نواز شریف کو تو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ہم تو بہت پہلے سے دیکھ رہے ہیں. تو میری دل میں ان کے لیے عزت بھی ہے اور میرے دل میں ظاہر ہے. یعنی کہ آپ نہیں جا سکی ان کی، میں نہیں جا سکی اور پوچھ بھی نہیں سکی، مطلب وچ از ویری میں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے. اور میں لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پاکستان میں تھریٹس ہیں آپ کو، تو کیا آپ پاکستان واپس جائیں گی؟ دیکھیے میں دھمکیاں جو مجھے دی جا رہی ہیں وہ مجھے گھبراہٹ نہیں. لیکن دیکھیے غلط بات ہے نا کہ آج جب آپ عرفان میرے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کو فون کر کے جی لیکن جو بات میں جس بات پہ مجھے غصہ آ رہا ہے اور تشویش ہے وہ یہ ہے اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنشپ کر رہے ہیں. اب جیسے آج عرفان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھنا کہ کہاں رہتی ہے، پرائیویٹ نمبر دو، اس کو ہنٹ کرنا. ایسے پاکستان میں جو لڑکے ہیں جو کہ میرے ہیلتھ ایشو جو ہیلتھ کیئر پہ ہم کام کر رہے ہیں، رضاکارانہ طور پہ جو کام کر رہے ہیں، ان کو پکڑ کے ان کے گھر کے ایڈریسز پہ ان کو بتایا جا رہا ہے، دھمکی دی جا رہی ہے، ان کو کہا جا رہا ہے ان کے
ان کی جو سیکٹ ہے فقہ کو لے کے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں 22 سالہ نوجوان کو. دیکھیے یہ بڑی غلط بات ہے. اور ان کو کیا پتا کہ بلکہ ان صاحب نے ہم سے گلا کیا کہ ہم نے نہیں دیکھا یہ کتاب, کیونکہ ان میں سے کسی نے میرے یہ جو کہہ رہے ہیں نا آر کے ٹیم, دیر از نو آر کے ٹیم. لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں. ایک لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں ٹویٹر پہ آپ دیکھیں تو اس نے اپنے پروفائل پہ لکھا ہوا ہے PS ٹو میم ریحام خان. وہ سیلریڈ نہیں ہے, وہ والنٹیئر ہے. وہ بلکہ انٹرنشپ کے لیے میرے پاس آیا تھا جب میں نیو ٹی وی میں تھی, اور جب انٹرنشپ کے لیے آیا تو میں نے اس کی کریکشن کرنی شروع کی. بہت اچھا لکھتا ہے وہ. اب وہ دو سال سے زیادہ میرے پاس ہے اور میری ہر چیز کا خیال کرنا, لیکن وہ سیلری نہیں لے رہا, نہ اس کی کوئی سیاسی انسپریشن ہے, انٹرسٹ ہے. اس کو صرف اینکر بننے کا شروع میں شوق تھا. وہ شوق بھی ان سب اینکرز کو دیکھ کے وہ کہتا ہے میں اینکر بھی نہیں بننا. لٹرلی وہ یہ کہتا ہے, اسی کیونکہ وہ دن رات کا اس کا میرے مطلب ماں بیٹے کا ایک ریلیشن شپ بن گیا. تو ان کو دھمکیاں دینا, ان کو ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس بات کا. اور آپ نے دیکھا یہاں پہ مطلب لنڈن میں یہ بڑا سیریس افینس ہے کہ کوئی مجھے, میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی اور آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. مطلب یہاں پہ تو میں کوئی 8 آرمڈ گارڈز نہیں لے کے پھر سکتی نا. یہاں پہ تو میں ایک نارمل لائف گزارنے کا مجھے حق ہے, میری بچوں کو حق ہے, اور ہمیں اپنی لائف چینج کرنی پڑی ہے. کیوں میں یہ لوگ سوال کرتے ہوں گے, اور مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں مت کریں. لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں, پروٹیکٹیو ہوتے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں انٹرویو مت دیں. آپ یقین کریں لوگ مجھے کہتے ہیں انٹرویو مت دیں. آپ کی لوگ بات آپ کی بات کو موڑ توڑ کے بات کرتے ہیں. سیکورٹی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو آپ یہاں پہ ہیں, بچے آپ کے یہاں پہ ہیں. ڈیفینیٹلی پاکستان آپ کا ملک ہے, آپ نے بھی وہاں پہ جانا ہے, آپ کے بچوں نے بھی جانا ہے. جو وہاں پہ آپ کے والنٹیئر کام کر رہے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں. اس حوالے سے کچھ سیکورٹی اداروں کو رپورٹس وہاں پہ یا یہاں پہ آپ کی طرف سے کچھ ہوا اس طرح؟ دیکھیے میں نے ڈائریکٹ بھی بہت دفعہ کہا ہے, اور میں نے پوچھا بھی. میں 2 مئی کو واپس جانا چاہ رہی تھی, اور میں نے کچھ انکوائریز کی کہ پتہ کریں ہمارے لیے سیف ہے کہ نہیں. اور مجھ کو یہ کنفلکٹنگ رپورٹس ملی. کیا ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے, جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. کتاب کی رونمائی لندن میں ہوگی یا پاکستان میں ہوگی؟ چاہیے تو یہ کہ پاکستان میں ہو, لیکن فی الحال تو چونکہ لندن سے اشاعت کا ارادہ ہے تو لندن میں رونمائی پہلے ہوگی, اور انگلش اور اردو میں کتاب ایک ساتھ آئے گی. اردو کا جو ترجمہ ہے وہ بہت اچھی طرح سے ہوا ہے, بہت آپ کو لطف آئے گا, اچھی طریقے سے لکھا گیا ہے. اور اس کے بعد دیگر زبانوں میں اس کے ٹرانسلیشنز آئیں گے. جی میڈم, پاکستان میں ایک سوچ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے جی کہ عمران خان نے آج تک میڈم کے بارے میں اطلاع کے بعد کوئی بات نہیں کی, اور ریحام خان صاحبہ جو ہے ان کے بارے میں بار بار بات کر رہی ہیں. اور اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتہائی مقبول ہوتا ہے. دیکھیے میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے میں کسی سیاسی پارٹی کی سربراہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور میرے پاس کوئی سیاسی پارٹی کی بیکنگ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ لابی نہیں ہے, کوئی مغربی لابی نہیں ہے, سیلیبریٹیز نہیں ہے, سیلیبریٹی فرینڈز نہیں ہے, جیسے کرکٹ لابی ہو گئی, فلم سٹارز, اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں, یہ جو ان کی سپورٹ کے لیے اور جو ان کے ماؤتھ پیسز بنے ہوئے میرے پاس نہیں ہے. اگر میرے پاس ایسے کچھ 1-2 اینکرز ہوتے, 1-2 چینل ہوتے جیسے ان کے پاس ہے, تو میں بھی شاید خود نہ بولتی. میں تو کتاب ہی اس لیے لکھی ہے کیونکہ میرے پاس یہ آواز نہیں ہے, میرے پاس صرف اپنی آواز ہے. تو ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے جب سارے کے سارے بول رہے ہیں. ایک اور بات, شادی جو ہے وہ 7 محرم کو ہوئی اور 2 مہینے چھپائے رکھا. کیا یہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے خلاف نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیا یہ ڈسکوالیفائڈ ہو سکتے ہیں اس بات پر؟ کیا آپ اس کے بارے میں کورٹ میں جانا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ بات کیونکہ ذاتی بات ہے, اور یہ سب لوگ اس کو جانتے بھی ہیں. سب لوگوں کو پتا تھا, سب لوگوں کو پتا تھا کہ 31 اکتوبر 2014 کو شادی ہوئی. یہ سب سے جو کہتے ہیں ایسا سیکریٹ جو کہ سیکریٹ ہی نہیں تھا, ہر ایک کو پتا تھا. میرے کام والوں کو پتا تھا, کیبنٹ میں اس کے اوپر میٹنگ ہوئی کیونکہ ظاہر دھرنا چل رہا تھا, اس سے پارٹی کو پتا تھا, باقی پارٹیز کو پتا تھا. تو اس کے اوپر میں کورٹ ایکشن نہیں لینا پسند کروں گی, نہ میں نے کبھی کوئی ارادہ کیا اس کے اوپر. لیکن ہاں سرٹنلی اخلاقی سوال تو ہے کہ اخلاقی طور پہ تو یہ بنتا ہے کہ اخلاقیات کا اگر میں نے اگر اپنی ذات سے کوئی انٹرسٹ ہوتا یا ذاتی انتقام ہوتا تو پھر میں شاید پاکستانی عدالتیں, لیکن چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے کہ صادق اور امین کسی کو بھی کہنا, صادق اور امین کا کہنا کہ
जलसों में जब आप जाके कहते हैं ना कि मैं सादिक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, तो ये आपको सर्टिफिकेशन दी है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। तो पंजाबी की एक मसाल है कि कब भी चोरी लख भी चोरी। चोर बचाए शोर वाली बात नहीं है कहीं। चले, अदालतें आजकल बड़ा काम कर रही हैं, बड़ी एक्टिव हैं चीफ जस्टिस साहब की उनमें, तो आप भी कोई उनसे कहेंगे कि आपको भी जेट्स मिल रहे हैं, आप एक तनहा औरत काम कर रही है। एक मैंने उनको प्ली की है कि मुझे दोबारा मेरी तनख्वाह निकाल दें, क्योंकि क्या क्या ये बातें कर रहे हैं कि जी इनसे करोड़ लिए उनसे करोड़ लिए और पता नहीं 100,000 शहबाज शरीफ के भी हैं। मेरी एक से जो तनख्वाह है जो बकाया जाता है वही निकाल दे, पीटीवी की तनख्वाह निकाल दे। इतना ही अगर पीएमएलएन मुझ पर मेहरबान होती तो पीटीवी की सैलरी मेरी अभी तक बढ़ी हुई है। अगर इतने ही मेरे ताल्लुकात होते। एक मैं हाथी बचाना चाह रही हूँ, ट्रू स्टोरी। एक हाथी इस्लामाबाद ज़ू में मरने वाला है, उसको मैं बचाना चाह रही हूँ। पीएमएलएन वाले मेयर साहब हमारी वो रिक्वेस्ट नहीं, तो अगर इतनी मेरी पहुँच होती तो बेचारा हाथी ना बचा देता। किताब, आखिरी सवाल, किताब का धमाका करने जा रही है? आई कांट टेल यू बिकॉज मेरे पास डेट नहीं है। हम डेट्स डिसाइड कर रहे हैं और मैं आपको जो ही डिसीजन हुआ कि किस डेट पे आ रही है रूनुमाई पे आप सबको इनवाइट करूँगी। लेकिन आई एम होपिंग कि अनकरीब हो, और वो रीज़न उसका इलेक्शन से पहले या बाद में? आई वुड वांटेड कि इलेक्शन से पहले आए, लेकिन इसकी मेरे पास गारंटी क्यों नहीं है। ये हादसाती तौर पे इलेक्शन के दिनों में किताब आ रही है या वैसे प्री प्लान था कि इलेक्शन के दिनों के करीब ही इसको? नहीं जी, प्री प्लान बिल्कुल नहीं था, वक्त ही इतना लगा। और अभी भी रिस्क है कि इलेक्शन से पहले शायद ना आ सके, बिकॉज आपको पता है पाकिस्तानियों की तरह नहीं है, गोरे अपने टाइम से काम करते हैं। उन्होंने अगर एक प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है तो वो करते हैं, उनके अपने कुछ उनके ज़ाहिर है एक ऑर्गेनाइज तरीका होता है। इट्स नॉट वेरी ईजी जो मैंने सीखा है। अगर मेरे पीछे कोई लॉबी होती तो मुझे तो सब चीज़ सीखनी पड़ी है। तो ये एक्चुअली कुछ मेरी सुस्ती है कि मैंने पहले नहीं लिखी, और वो उसकी रीज़न ये है कि तकलीफ दे अमल था। उसके बाद कुछ वाकई ये है कि कोई डेडलाइन नहीं थी, किसी की तरह से कोई इशारा नहीं था कि इस तारीख तक करें। तो मैंने इसके ऊपर बहुत सोचा है, फिर ठंडे दिमाग से मैंने पूरा एक कहानी आपको बिल्ड करके बताई है। कुछ चीज़ों के ऊपर मैंने बड़ी, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी कि क्यों इतनी देर लगी है। आपने इशारा किया कि गोरे टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, तो इसका मतलब है कि पब्लिशर तो गोरे हैं, तो एक ये भी खबर उड़ाएगी कि पाकिस्तानी नहीं है गोरो, हाँ पाकिस्तानी, एक ये कन्फर्म हो गया कि पाकिस्तानी नहीं। दूसरा ये भी खबर उड़ाएगी कि कोई इंग्लिश पब्लिशर जो है वो तैयार नहीं, क्योंकि इस संगीन किस्म के जमात लगाए गए हैं जिनके प्रूव नहीं है, लिहाजा कोई पब्लिशर तैयार नहीं है किताब छापने के लिए, और उसके लिए आप तुर्की तक गई हैं और पब्लिशर ढूंढने के लिए। नहीं, टर्की तक जो इनको तो कोई फोटो मिल जाए। अब इरफान, अगर आपका, मुझे नहीं पता आपका क्या शजरा नसब है, अभी आपका भी कहीं जाके मिला देंगे। अभी अगर मुझे डर लगता है पहले पूछोगे जेलम से, हाँ तो कहेंगे जी फवाद चौधरी ने भेजा हुआ। मुझे पहले ही शक था। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे अवाम जो हैं वो पाए जा रहे थे रेहाम खान साहब की किताब के हवाले से। जो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो मीडिया में टॉक शोज़ में काफ़ी दिनों से जो डिस्कस हो रही थी, वो काफ़ी सारी आपको रेहाम खान साहब ने अपने मुंह से बता दी होंगी। आपको उनकी किताब में क्या होने वाला है, कब आ रही है, क्या उसमें लिखा गया है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने बता दी हैं, और जो काफ़ी सारे खदशात पाए जा रहे थे वो भी उन्होंने क्लियर कर दिए हैं। तो इरफानुल्लाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।